بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے قبل کہ اس مقدس عرس کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے جن کا انتخاب کیا ہے شرکت کے لیے، ان سے تھوڑی دیر کلام کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ آئیے ہم اور آپ اس سعادت کو مزید سعید بنانے کے لیے بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل نبوت، بارگاہ آل نبوت کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ مشائخ، علماء، مشاہیر، دانشور، معتقدین، مریدین، متوسلین، متحیرین کا نایاب مجمع اس وقت کا تقاضا ہے کہ پہلے اس سال جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ ہو جائے۔ ہم لوگ اب تک 38 کتابیں شائع کر چکے ہیں، 38 کتابیں۔ یہ ساری کتابیں بزرگوں کی، اسلاف کی، ہمارے اجداد۔ اجداد صرف وہ نہیں ہوتے جنہیں ہم اب دادا کہہ لیں، ہر وہ شخص جد ہے جس کی راہ پر ہم چلتے ہیں یا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب ہمارے اجداد ہیں۔ 38 کتابیں جو شائع ہوئی، وہ سب کی سب کوشش کی گئی کہ ایسی شائع کی جائیں جو بزرگوں کی ہوں، اللہ والوں کی ہوں اور پہلی بار چھپ رہے ہیں۔ جو چھپ چکی ہیں ان پر زیادہ توجہ ہم لوگ اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ وہ موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں ان کو لانے کی کوشش کی جائے، یہ زیادہ اہم ہے۔ اس سال جو کتابیں سامنے آ رہی ہیں ان میں پہلی کتاب ہے مرصاد العباد۔ مرصاد العباد، عباد عبد کی جمع ہے، بھیڑ، اللہ والوں کی بھیڑ، بندوں کی بھیڑ، سب اللہ والے ہیں، تقدیر ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، تقدیر تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اب اس دنیا میں آ کے کوئی انکار کر گیا، کوئی چپ رہا، کوئی اقرار کر گیا، یہ تو الگ بات ہے۔ تقدیر تو یہی ہے کہ سب غلام الہی ہیں۔ تو بھیڑ زیادہ ہو گئی، جیسے ابھی بھیڑ ہو گئی، اب چلنے کی جگہ نہیں، کیسے چلا جائے؟ انتظام کار پریشان ہے کہ کیسے لے جائیں، جگہ کہاں پر کھوجیں، راستہ کہاں کھوجیں۔ وہ کتنا عظیم محسن ہوگا جو بھیڑ میں راستہ بتا دے، ایسے چلو، ادھر سے چلو، ادھر سے ایسے مڑنا، ایسے سیدھے ہونا، دیکھو وہ راستہ، دیکھو وہ گلیارہ، دیکھو وہ پگڈنڈی، دیکھو وہ نجات کا راستہ، دیکھو وہ ہے راستہ، ایسے جاؤ، ایسے نکل کے جاؤ۔ اسی راستے میں حوض کوثر ملے گا، اور اسی راستے میں جب تم چلا رہے ہوگے کہ کون ہے میرا پرسان حال، تو اسی راستے میں وہ ملیں گے جن کی تلاش میں تم نہیں، سارا جہان پریشان۔ یہی وہ راستہ ہے، اور اسی راستے سے پھر آگے بڑھو گے تو قرب الہی اور رضا الہی کا راستہ ہے۔
جانتے ہیں اتنی بات کو سمیٹ کے اگر ایک ٹکڑے میں کہنا ہو تو اس کا نام ہے مرصاد العباد. مرصاد، مرصاد کہتے ہی ہیں پگڈنڈی کو، وہ پتلا سا راستہ جو نجات کی ضمانت بنے. یہ کتاب آج سے 750 سال پہلے لکھی گئی اور یہ کتاب اتنی پاپولر ہوئی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں ان کے ایک مرید فوائد الفواد کے مرتب حسن اولا سجزی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب سے ایک مصرع حضرت کے سامنے پڑھا. ایک مصرع ہے نا، ایک مصرع پڑھ کے تمام کیا تھا کہ حضرت نے 4 مصرے پڑھ. میں نے سوچا تھا کہ مرصاد کے ایک مصرے کو سنا کے کمال کریں گے. حضرت نے کہا تم ابھی ایک ہی مصرے تک پہنچے ہو، میں اس کتاب کے 4 مصروں تک پہنچا. اس سے یہ پتا چلا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا بزرگ اس کتاب کا دل دادا تھا. کتاب تو آپ بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ کو یاد رہتا ہوگا اور آپ سے زیادہ ہم بھول جائیں. خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو جو قربت اور نزدیکی تھی اس میں فرصت کہاں ملتی تھی کسی اور چیز کو یاد کرنے. اور ایسا بزرگ کسی کتاب میں پائی جانے والی رباعیات اور اشعار کو اس طرح حفظ کیے ہوئے تھا، اس کے مطلب ان کی پسندیدہ کتاب. مخدوم جہاں شیخ شرف الحق والدین احمد یحییٰ منیری. حیرت ہوتی ہے حضرت پر کہ جو کتاب حضرت کے زمانے سے ذرا پہلے لکھی گئی وہ حضرت تک کب پہنچ گئی، کیسے پہنچ گئی، کتنی پاپولر ہوئی. اچھا پاپولرٹی کو چھوڑیے، کتاب پاپولرٹی کی وجہ سے سب کو مہیا نہیں ہوتی. کتاب بڑی مشہور ہے اس کی یہ معنی نہیں کہ سب لوگ دیکھ لیں اور سب پڑھ بھی لیں. کتاب پڑھتا ہے آدمی اپنے ذوق کی بنیاد پر. اگر میرا ذوق ہے تو کل کتاب چھپی اور آج میرے ہاتھ میں ہو، اور آج ہی کتاب چھپے اور آپ آن لائن اس کا مطالعہ کر رہے ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کتاب بہت مشہور ہے، یہ کہا جائے گا کہ آپ کا ذوق بہت بلند ہے. مخدوم جہاں عجیب ذات کا نام. ابھی کتاب لکھی جا رہی ہے اور ادھر مخدوم جہاں کا ذوق، تجسس، تحقیق کا مادہ، بلند ہمتی، حضرت کی علوم و مرتبتی اس بات کا تقاضا کر رہی کہ لکھی گئی بغداد میں، لکھی گئی مصر میں، لکھی گئی عجم میں، لکھی گئی عرب میں اور مخدوم جہاں کی خانقاہ میں موجود ہے. مخدوم جہاں اس کا حوالہ دے رہے ہیں. ہم لوگوں نے مخدوم جہاں پر کام جب کیا تو اس کام کے بڑے ثمرات، بڑے فائدے ہوئے. یاد رکھیے بزرگوں سے وابستہ ہونے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ نہیں ہوتا، ہمہ جہت فائدہ ہوتا ہے. اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ان فوائد کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ایک فائدہ یہ ہوا کہ مخدوم جہاں کی کتابوں کو پڑھنے سے ایک فائدہ کنارہ ہو. جس کتاب کا حوالہ حضرت نے دیا تھا اس کی تلاش، اس تک پہنچنا اور اس کی دستیابی اور اس کی حصولیابی، اس کی تحقیق کہ مخدوم جہاں نے اس کا حوالہ دیا یہ کون کتاب ہے. اور اسی فائدے کا فائدہ ہے کہ آج مرصاد العباد چھپ کر آپ کے سامنے ہے. 734 پیج، تقریباً 750. آسان نہیں ہوتا، بہت بڑا کام. لیکن جس بڑے نے مہربانی کر کے اس کتاب کا کام کرایا اس کی مہربانی 750 صفحے کو بھی ہم لوگوں کے لیے اپنے فضل سے آسان کر دیا. پھر ایک فکر ہوئی کہ 750 صفحے کا تو وزن بہت ہوگا. اتنی
اتنی وزنی کتاب کسی کو دی جائے گی کہیں کمثل الحمار یحمل اسفارا نہ ہو جائے، تب تو بہت مشکل ہو۔ تب کیا کیا جائے؟ تب تلاش شروع ہوئی کہ ایسا کاغذ مل جائے جس میں ظاہری طور پر وزن نہ ہو، تاکہ اس میں اس کتاب کا وزن رکھ بھی دیا جائے تو میرے جیسا کمتر اسے اٹھانے میں ہمت نہ ہار جائے، ہے نا؟ وہ کتاب کی اشعار اتنی آسان کر دی پروردگار نے کہ ابھی جب آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ یہ 750 پیج کی کتاب ہے یا 7 ورق کی کتاب ہے نا؟ اتنا بڑا مصنف، اس کا مصنف کا نام ہے شیخ نجم الدین دایا رازی۔ اتنی بڑی ذات ہے کہ کئی تقریریں صرف ان پر کی جا سکتی، لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف ایک بات بتاؤں گا کہ آدمی کبھی کوئی حادثہ واقعہ ہو جائے تو تھوک جاتا ہے، چوٹ لگ گئی، بیٹھ گیا، چہرہ اتر گیا، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، تقریر سننے میں طبیعت مائل نہیں ہے، کیا سنیں، چوٹ لگ گئی، ہے نا؟ جانتے ہیں یہ کتاب کس نے لکھی؟ پورا خاندان اس کا بغداد میں ہلاکو کے حملے میں شہید ہو گیا، پورا خاندان، بیوی، بیٹی، بچے، اہل و عیال، رشتہ دار، قرابت دار، سب شہید، پیر شہید ہو گئے، پیر کے پیر شہید ہو گئے، ہے نا؟ شیخ نجم الدین کبریٰ ولی تراش۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیر شہید ہو گئے جو ہم نے کہہ دیا یہ کوئی آسان سا معاملہ ہے؟ یہ اس پیر کا نام میں لے رہا ہوں شہادت کے حوالے سے جس نے دنیا کو پیر بننا سکھایا، جن کے قدموں کا نشان دیکھ کر اور اس کا بوسہ لے کر اور اس کو مسلح بنا کر لوگ امام بنے ہیں۔ اس بزرگ کا ذکر کر رہا ہوں، شیخ نجم الدین کبریٰ ولی تراش۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں سناتا آپ کو کہ وہ کیسے شہید ہوئے اور کیا غفلت میں شہید ہو گئے، مار ڈالے گئے، بعد میں دیکھا گیا کہ حضرت شہید ہو گئے، نہیں، اپنی شہادت کا اعلان کر دیا کہ فیصلہ ہو گیا، اب تو شہید ہونا ہے، شہادت کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس شہید کا مرید ہے یہ کتاب پڑھنے والے کو یہ ذوق دیتی ہے کہ کسی حادثے سے گھبراؤ مت، کسی نقصان سے ڈرو مت، کسی ظلم سے پریشان مت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اگر تمہارے ساتھ ہے تو یہ ساری باتیں تمہارے مراتب کی ترقی کے لیے ہے اور تم کو کچھ دینا مقصود ہے۔ جب دینے کا وقت آتا ہے تو آدمی کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، جیسے ہاتھ پھیلانے میں محنت کرنی ہوتی ہے ویسے ہی ان حادثات کو سہنا، ہاتھ کا پھیلانا۔ اللہ، یہ وہ کتاب ہے جو آج اس کا اجرا ہو رہا ہے۔ یہ 100 برس سے بھی اوپر ہو گیا اس کا اردو ترجمہ چھپا تھا، لیکن کوئی جانتا نہیں، بہت کم جگہوں پر کہیں کہیں ہوگا، خستہ حال، لاپتہ، لامعلوم۔ یہ گویا پہلی بار اس کا اردو ترجمہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک کتاب تو یہ ہو گئی، اب دوسری کتاب حضرت سیدنا مخدوم منیر پاکباز رحمت اللہ علیہ نے کمال کر دیا اس حوالے سے کہ آپ صرف مرید نہیں کرتے کہ مرید کر دیا آپ سے مرید ہے میرے، نہیں، تربیت کا ایک نصاب تھا، کریکولم تھا، کیسے تربیت دی جائے اور تربیت کی تکمیل کیسے ہو، خلیفہ بنانے سے پہلے کیسے اس کا امتحان لیا جائے گا تاکہ اس کی خلافت کا رنگ چوکھا ہو جائے، ہے نا؟ خلافت بانٹ دینا یہ کام نہیں ہے، تم بھی خلیفہ، تم بھی خلیفہ، تم بھی خلیفہ۔ میں تو دنگ رہتا ہوں حضرت کے نظام پر۔ حضرت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ حضرت کو یہاں حضرت کی خانقاہ، حضرت جب جس کو خلافت دیتے اور خلافت کی تیاری ہو جاتی کہ یہ خلیفہ بنے گا تو اس کو بھیجتے، تھوڑی دوری پر آپ کبھی جائیں گے تو میر تقی کی مسجد ہے، ذرا سا آگے بڑھ کے پورب جانب میر تقی کی مسجد ہے، اس میں
کیمپس. حضرت جب پٹنہ آئے تھے تو پہلے وہیں ٹھہرے. پٹنہ آئے تو پہلا قیام میر تقی کی مسجد میں ہوا اور میر تقی کی مسجد میں 1 مہینہ حضرت رہے. 1 مہینہ. اس 1 مہینے میں حضرت کو کچھ قلبی پریشانی محسوس ہوتی ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں انقباض، اور اس کی ضد ہے انشراح. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے، رب اشرح لی صدری. اے اللہ بڑی ذمہ داری تو نے دی ہے کہ نبی بنا دیا اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس جا کے بات کرو. فرعون اتنی بڑی حکومت، اتنا ظالم، ایسا جابر، مطلق العنان، کوئی انگلی تک نہ اٹھا سکے جس کی طرف گردن تراش دے. اس سے حکم ہو گیا کہ جاؤ اور جا کے کہو انہو طغا، وہ سرکش ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا، جاؤ اس کو سیدھا کر. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری. کام بہت بڑا ہے پروردگار، میں تنے تنہا ہوں، میں جانے کو تیار ہوں، لیکن دل کے دروازے کو اس کام کے لیے کھول بھی دے، دل بھی ساتھ دے. دل دھک 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 کرے تو ڈرائے نہیں. یہ دھک دھکاہٹ ہمیں حوصلہ دے کام کرنا. انشراح اس کو کہتے ہیں. یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے جو مانگ رہے ہیں. آپ اور ہم اس کے غلام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کہتا الم نشرح لک صدرک. کہ میرے حبیب آپ کو جو ہم نے ذمہ داری دی ہے وہ سارے نبیوں کی ملا کر ایک ساتھ دے دی ہے. ذرا پریشان خاطر مت ہوئیے گا. آپ کے مبارک سینے کا دروازہ بڑی خوبی کے ساتھ کھول دیا ہے کہ آپ کام کرتے جائیے گا اور آپ کی ساری قوت اس کے آگے آگے چلے گی اور آپ کے لیے راستہ آسان کر دی جائے گی. یہ انشراح. مخدوم صاحب جب میر تقی کی مسجد میں آئے تو انشراح نہیں تھا. پریشان، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ پٹنہ ہی تو بھیجا گیا، دفتر رسالت سے بھیجا گیا. سرکار رسالت معاب نے اشارہ کیا پٹنہ. پٹنہ جاؤ، پٹنہ یہی ہے، کوئی دوسرا نقشے میں ہے نہیں. تو انشراح 1 مہینہ گزرتے گزرتے ایک روز ایک انشراح کا دروازہ کھلا اور وہ یہ تھا کہ پٹنہ تو آ گئے. مخدوم جہاں سے ملاقات کی، مخدوم جہاں سے ملاقات کرو. پٹنہ تو بھیج دیا، تو پٹنہ کس کے دارالسلطنت کا حصہ ہے؟ جاؤ اس کے ہم مہر لگواؤ اپنے کاغذ پر، اپنے فرمان پر. جیسے ہی اشارہ ہوا مخدوم منیم پارساز رحمۃ اللہ علیہ بہانشید لگانا. مخدوم جہاں کے آستانے پر چلکش مراقب ہوئے. کیا کیفیت ہوگی، آئے آئے. ذرا اندازہ لگائیے، ایک ملک کا سفیر کسی دوسرے ملک میں متعین ہوتا ہے تو وہ اپنے کاغذات کو لے کے اس ملک کے صدر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پریسیڈنٹ صاحب راشٹرپتی، صدر مملکت، ہم کو آپ کے ملک میں سفیر بنایا گیا ہے، آپ بھی اس پر مہر قبولیت لگا ہے نا. کہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات آ گئی، لیکن کیوں آئی؟ بلا وجہ نہیں آئی. میں اس کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ نے اپنی مبارک انگلیوں سے جو بچے ہوئے دروازے تھے ان کو بھی کھول دیا اور کہا کہ بس ایک چیز کی کمی ہے، اس کو دور کر. کہا حضور کیا کمی؟ کہا میر تقی کی مسجد نہیں، ملا میتن کی مسجد. کہا میر تقی کی مسجد نہیں، میتن کی مسجد میں جاؤ. میتن کی مسجد میں جاؤ، وہ جگہ ہے تمہاری، جاؤ جاؤ وہاں جاؤ. حضرت وہاں سے لوٹ کے آئے اور حضرت یہاں داخل ہوئے اور انشراح ہو گیا ہے نا. قلب کا پٹ کھلا، دروازہ کھل گیا، خیبر فتح ہو گیا ہے نا. اب جب خیبر فتح ہوا تو مخدوم منیم پاکباز نے بھی ایک معمول
اب جس کو خلافت دے پہلے میر تقی جاؤ. ہائے ہائے ہائے. اب میر تقی میں جا کے کچھ دن گزارو, ہم دیکھیں گے کہ تم کو انقلاب ہوتا ہے کہ انشراح ہوتا ہے. دیکھو ایک نصاب مرتب ہو رہا ہے, ایک کیریکولم ہے, ایک پاٹھکرم ہے, ایک طریقہ حضرت ایجاد فرما رہے ہیں. اچھا استاد پڑھانے کا ڈھنگ نکالتا ہے. استاد اگر شاگرد کے مطابق بدلتا نہ رہا تو استاد کیا؟ پیر کا کمال یہی ہے کہ پیر بندھے ٹکے اصول پر نہیں چلتا. پیر مرید کے اعتبار سے نصاب بناتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراد اور وظائف پر جب کبھی آپ کی توجہ ہو اور آپ جاننا چاہیے تو آپ کو ایک دلچسپ چیز کا پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو, اپنے تربیت یافتگان کو, اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو جب کوئی وظیفہ تعلیم کرتے تو جس کو وظیفہ دیتے اسی کے مطابق دیتے, دوسرے کو دوسرا دے. یہاں تک کہ جو درود, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود کیسے بھیجیں, تو جو ان کو بتایا ان سے فرق کر کے دوسرے کو بتایا, تیسرے کو تیسرا طریقہ بتا دیا. اہل زمان ہے, فصیح اللسان ہے, جب بیان کرتے ہیں تو وہ ایک چیز کے تابع نہیں ہے. یہ بیان کیا تو یہ بھی خوبصورت, وہ بیان کیا تو وہ بھی. تو مخدوم معین پاکباز رحمۃ اللہ علیہ نصاب بناتے ہیں خلافت دینے کا, تربیت دینے کا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جتنے خلیفہ سب کامل. کامل کامل نام نہیں تھا ان کا, دنیا نے مانا کہ یہ سب کامل ہے. اللہ اکبر. ایسا کمال جو آیا توجہ ڈالی اور نظر کرم میں قسمت ساتھ نظر ڈال دی اور قسمت بدل گئی. ایک خلیفہ حضرت کے ہیں مخدوم شاہ حسن علی, ہے نا, ایسا فوق کا بزرگ, ایسی طبیعت اور بلند طبیعتی کا بزرگ کے سبحان اللہ. ایک روز اپنے شاعر سے کہتے ہیں, پڑھیے گا اس میں بھی, کہ حضور کے مریدوں میں ایک مرید بڑے عجیب رنگ کا ہے, عجیب ڈھنگ کا ہے. کون؟ ان کا نام ہے محمد فاضل. ذرا سنیے فاضل کیسے ہیں. فاضل ایسے ہیں کہ اتنے کامیاب شخصیت کے مالک ہیں کہ وہ پٹنہ کی سرحد کے پاس ایک جگہ تھی, وہاں فاضل بیٹھے رہتے تھے. عمر اچھی خاصی ہو گئی, 60 کے قریب, 60 سال سے اوپر ہی تھے. اور فاضل جو پٹنہ میں آتا تھا اس کا حال بتا دیتے تھے, یہ تو کچا ہے, یہ تو ادپکا ہے, یہ کیا بولے, اس کی کوئی حیثیت. اب جس کو بولے اتنا سٹیک بولتے تھے کہ جس کے بارے میں بولتے اس کا رنگ آئینے کی طرح اس کے سامنے ہو جاتا. گویا تنقید نہیں تھی, آئینہ دکھاتے, آئینہ ایسے دکھاتے. اب آئینے میں آدمی دیکھے تو اپنا عیب خود نظر آ جائے, آپ کس پر اعتراض کریں. فاضل کسی سے مرید نہیں ہوتے تھے. بڑے بڑے پیر صاحبان فاضل کے سامنے آئے اور پیری کا رنگ اتار دیا. فاضل ہے نا, وہ فاضل تھے, دیکھ کے راستہ بدل گیا. تو فاضل نہیں ہے, پتہ نہیں ادھر سے نکلی. حضرت مخدوم معین پاکباز سرکار عالم کی بشارت سے آ رہے ہیں. اتفاق سے حضرت کا قیام اسی مسجد میں ہو گیا جس میں فاضل. اب ایک طرف حضرت بیٹھے ہیں اور ایک طرف فاضل بیٹھے ہیں, اور فاضل زور لگا رہے ہیں کہ حضرت کا مقام پتہ چل جائے, مرتبہ پتہ چل جائے, حیثیت پتہ چل جائے, تاکہ ان کو بھی آئینہ دکھانا. میرا تو پسندیدہ کام ہے آئینہ دکھانا. اور آئینہ دکھاتے ہیں اور کیسے کیسے کو ہم نمدیدہ اور شرمسار کریں, ہے نا. بہت دیر جب ہو گئی تو فاضل پسینے پسینے, ہے نا, بالکل اسی طرح جیسے کوئی بیچارہ کلاکار اپنی کلا دکھانے میں چوک جائے, ہے نا, مائک کے سامنے آیا اور بولتی بات ہے نا, اب سانس پکڑے اور آواز غائب ہو جائے. حضرت فاضل پسینے پسینے ایک دم. تو حضرت نے ایک بار نظر گھمائی,
اور کہا فاضل کب تک آئینہ دکھاؤ گے، کبھی دیکھا بھی کرو، کب تک آئینہ دکھاؤ گے، کبھی دیکھا بھی کرو۔ کب تک آئینہ دکھاؤ گے، کبھی آئینہ دیکھا بھی کرو فاضل۔ پہلی بار فاضل اٹھے اور مختوم کا پیر پکڑے، معاف نہیں، پہلی بار کسی کو دیکھا، کوئی ہے جس کو ناپنے میں میرا میٹر بھی ٹوٹ گیا اور ناپنے کا حوصلہ بھی پست ہے نا۔ اصل میں کہا تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو، جاؤ جاؤ، کوئی اور پہنچا ہوا جو میں نہ حضور پہنچ گئے۔ حضرت سے بیعت ہوا ہے نا، اور جب وہ بیعت ہوا تو باکمال ہوا۔ اب کمال کی انتہا دیکھیے ذرا۔ مختوم حسن علی ایک روز اپنے شاعر سے کہتے ہیں حضور فاضل کو منع کیا جائے، فاضل کو روکا جائے، تو حضور حضرت مسکرا کے پوچھتے ہیں کیا ہوا، فاضل نے کیا کر دیا، کیا ہوا؟ کہا فاضل بولتا ہے۔ کیا فاضل بولتا؟ کہا حضور وہ لوگوں کو ان کے مراحل ابھی بھی پتہ چلا رہا، کل رات گزرنے کے بعد صبح صبح میرے پاس آیا اور کہنے لگا حسن علی مبارک ہو، تاج العارفین کا خطاب ملا، تاج العارفین کا خطاب ملا۔ اللہ اکبر، بارگاہ رسالت سے تیرے لیے جو نام لکھا گیا ہے وہ تاج العارفین ہے۔ اب ذرا سوچیے حوصلہ حضرت کے، آپ کو اور ہم کو، ہم خواب دیکھ لیں تو ارے باپ رے باپ، تب تو کل بڑی والی روشنائی سے ہم ہی لکھیں گے اپنے نام کے ساتھ تاج العارفین۔ اب تقریر کب کریں گے اور کہیں گے ہم ہیں تاج العارفین، ہے نا۔ اور مخدوم مولوی پاکباز کی تربیت کا نتیجہ دیکھیے۔ مخدوم حسن علی کہتے ہیں حضور فاضل کو منع کر دیجیے نا، یہ سب نہ بولا کرے، اس کے بولنے سے آپ کے غلاموں کا حوصلہ پست ہوتا ہے۔ ہمارا کمال تاج العارفین بننا نہیں ہے، ہمارا کمال تو منعم کی روشنی میں رہنا ہے۔ مخدوم حسن علی کیا تربیت کی تھی، کیا سکھایا تھا، کس انداز سے حضرت کو بنایا تھا۔ مخدوم حسن علی پر مخدوم مولوی پاکباز نے بڑی محنت کی ہے نا۔ اچھا ایک بات اور یاد رہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو ہم کو محنت نہیں کیا کرتے، ہم تو گڑھے کہائے ہیں، کیا کہنا۔ سوچ لیجئے مخدوم حسن علی وہ تھے جن کو بچپن سے کرامت ظاہر ہوتی، ولی ازلی کہتے ہیں، پیدائشی ولی، پیدا ہی ہوئے تھے ولی۔ ایسا کمال ہے کہ ان کمالات کو کتاب میں لکھ دیا ہم نے، جتنے کمالات ہم تک پہنچے تھے سب لکھ دیا۔ مخدوم حسن علی باکمال تھے، بچپن سے پٹنہ میں پڑھنے آئے تھے، پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے کرامت ظاہر ہوتی۔ ایک سنا دیں آپ کو، ایک دن کیا ہوا کہ عالمیت کا درجہ تھا، اچھے طلباء سنجیدہ بحث کرتے ہیں۔ آج کل تو ماحول خراب ہو گیا مدارس کا، آج کل صرف مناظراتی گفتگو ہوئی، مسلکی کشمکش سے مدارس برباد ہے۔ مدارس میں مسلکی تعصب اچھا عالم بننے کی راہ میں بہت بڑا روڑا ہے، اس کو ہٹایا جائے گا تب طالب علم اچھا نکلے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف ہم بول رہے ہیں؟ نہیں، اپنی عقل جو ماری گئی ہے اس کو ٹھیک کر لیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے کس مدرسے میں پڑھا تھا کہ اعلیٰ حضرت جیسا آدمی پیدا ہو، ہے نا؟ کیوں پیدا ہوا؟ کہ اعلیٰ حضرت نے جو نصاب پڑھا تھا وہ آج کی مسلکی رسہ کشی سے اوپر تھا اور الگ تھا، اس رسہ کشی نے برباد کر دیا۔ وہ کون سا نصاب ہوگا کہ جس کو پڑھنے سے مدارس میں وہ صحت مند مسابقہ اور مناظرہ پیدا ہو۔ مخدوم حسن علی جس مدرسے میں پڑھتے تھے پٹنہ میں، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اب مدرسہ نہیں ہے، تو طلباء کے درمیان بحث ہوئی
کہ معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی؟ یعنی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور واپس آ گئے، یا جسم کے ساتھ جانا ہوا اور آنا؟ یہ طلباء میں بحث ہو رہی ہے۔ کون طلباء؟ جو تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، عقائد پڑھتے ہیں، علم کلام پڑھتے ہیں، یہ ان کی بحث ہے، عوامی بحث نہیں ہے۔ مخدوم حسن علی نے کہا یہ سبق تو شیخ نے، استاد نے پڑھایا، پھر بھی تم کو شک ہے؟ ساتھی طالب علم نے کہا ہاں شک ہے، اشکال اور تشکیک موجود ہے، اشکال موجود ہے، اشکال کیسے دور ہو؟ تو مخدوم حسن علی نے کہا اچھا دیکھو، سبق تو تم استاد سے پڑھ لینا، میں تمہاری تشکیک دور کر، شک دور کر دیتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ جو میرا والا حجرا، اس پہ تو ایک ہی دروازہ۔ کہا ہاں ایک ہی دروازہ۔ کہا تو اچھا میں اندر جاتا ہوں، تم دروازہ بند کرو۔ مخدوم حسن علی اندر گئے اور باہر سے ان کے تیز ترناک ساتھی نے دروازے کی کنڈی چڑھائی، آواز دے کے پوچھا تم اندر ہو؟ کہا ہاں اندر ہے۔ کہا تم نے کنڈی لگا دی؟ کہا ہاں۔ کہا پیچھے گھومو؟ پیچھے گھومے تو مخدوم حسن علی پیچھے کھڑے۔ دیکھیے بچہ جب کھیل کود کرتا ہے تو اس میں بچپنا رہتا ہے، اگر بچپنا نہ رہا تو پھر اس کے کھیل کود کا مزہ بھی نہیں۔ مخدوم حسن علی نے بعد میں یہ کام نہیں کیا، یہ تب کیا جب طالب علمانہ دور تھا، اس لیے اس پر زیادہ تشکیک مت پیدا کیجیے گا۔ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ ایک بچہ اس طریقے سے کمال دکھا رہا کہ اپنے نبی کی حقانیت کو ثابت کر دے کہ جب 1200 برس کے بعد ایک امتی یہ کر سکتا ہے تو نبی کا ہے۔ یہ مخدوم حسن علی ہیں، ان کو پیر کی ضرورت پڑی، یہ میں نے سنایا۔ نصاب پڑھتے پڑھتے پوچھتے تھے کوئی اللہ والا، کوئی اللہ؟ کسی نے کہا کہ ارے مخدوم منیم پاکباز آئے ہوئے ہیں۔ کہا منیم پاکباز؟ گھر والوں سے مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت پچرا کے ہیں اور میں شاہ پورا کا ہوں، تو قرابت داری جو بستی میں ہو جاتی ہے، ایک بستی کے رہنے والے 4 بستی سے رشتہ داری ہو جائے۔ کسی سے پوچھو تو میرے چچا لگتے ہیں۔ کیسے چچا لگتے ہیں؟ ارے میری بستی ان کی بستی بغل بغل میں ہے، سب لوگ ان کو چچا ہی کہتے ہیں، میرے بھی چچا۔ مخدوم حسن علی سے مخدوم منیم پاکباز کی جواری رشتہ داری، اسی جوار کے رہنے والے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے ایک نظر ڈالا، مخدوم حسن علی نے کہا حضور آپ کے جوار کا۔ حضرت نے قبول کر لیا، تعلیم دی، تربیت دی، باکمال بنا دیا، ایسا باکمال بنایا کہ سبحان اللہ۔ مخدوم حسن علی نے اپنے مریدوں کی تربیت کرنے کا ایک خاص انداز پیدا فرما دیا، کمال حاصل تھا۔ ایسی تربیت کرتے تھے کہ آمنے سامنے بیٹھا کے جیسے تربیت ہو رہی، تم دنیا کے کسی کونے میں رہو وہیں سے تربیت ہے نا۔ یہ مخدوم حسن علی مخدوم منیم پاکباز کے طریقہ کار کی میراث ہے نا۔ تو مخدوم حسن علی نے اپنے مرید اور خلیفہ جتنے حضرت کے تھے ان میں سے بعض کے نام خط لکھے، چٹھی۔ مرید نے کوئی چٹھی لکھی، پیر نے جواب دیا، مرید نے سوال کیا، پیر نے جواب دیا، مرید کو شک ہوا، پیر نے شک دور کیا۔ یہ خط 200 سال سے کسی کو چنتا نہیں تھی کہ نکالا جائے، کھوجا جائے، پڑھا جائے، نوٹ کیا جائے، ملایا جائے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ہی انتخاب کیا، پھر یہی کرے گا ہے نا۔ کبھی کبھی پروردگار ایسی جگہ اپنا مکان بنوا دیتا ہے جو وادی غیر ذی زرع ہو ہے نا۔ ریگستان میں جیسے کعبہ بن جاتا ہے ویسے ہی اس جانب کا انتخاب کیا گیا کہ اس سے ایک عالمانہ کام ہے نا۔ تب
مخدوم حسن علی کے مکاتیب شائع ہو گئے، پورے کے پورے اردو میں ترجمہ کیا گیا، سب ختم ہو گیا، چھپا اور ختم ہو گیا۔ پڑوسی ملک میں بھی چھاپ دیا، میرے ہی چھاپا ہوا۔ اب مانگ بڑھ گئی کہ پھر سے شائع کیا۔ اس بار کچھ نئے خطوط بھی مل گئے، وہ بھی شامل کر دیے گئے اور ضخیم مخدوم حسن علی کے مکاتیب چھپ گئے۔ چھوٹا چھوٹا خط ہے، اس میں ایک خط اردو میں بھی ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا، وہ اردو ہی میں لکھا گیا۔ یہ بھی جان لیجیے کہ اس سے پرانا اردو کا خط اب تک نہیں ملا ہے، یعنی پہلا اردو زبان کا خط مخدوم حسن علی نے حکیم فرات اللہ کو لکھا تھا۔ آج صبح میں سیمینار ہو رہا تھا، اس میں یہ تذکرہ نہ ہو سکا۔ چلیے صبح کا بھولا اگر شام کو گھر چل آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کر۔ مخدوم حسن علی کتنا کام کیا ہے صوفیوں نے، پہلا اردو خط ایک صوفی نے صوفی بنانے کو لکھا، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی شائع ہو گیا۔ اب تیسری کتاب، الحمدللہ ہم ابو لولائی ہیں، ازل کے دن سے ہمارے دل پر لکھا ہوا نام ابو لولائی، اور ابو لولائی جو ہے وہ منیمی ہونے کی وجہ سے، مخدوم منیب پاکباز کا واسطہ نہ ہوتا تو سب سلسلہ آپ کو مل گیا ہوتا، ابو لولائی نہ ملتا۔ یہ جتنے جہانگیری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مخدوم منیب پاکباز کی نسبت سے ابو لولائی ہے۔ یوں تو قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، فردوسی بھی ہے، لیکن مخدوم منیب پاک نے جو ابو لولائی نعمت ایسی حاصل کی تھی کہ ملک ہو گئی سلسلے ابو لولائیہ، ملکیت، ادھار لیا ہوا نہیں، ہاتھ رکھا ہوا نہیں، ملکیت کوئی چیز ہو جائے تو اس کو کسی دوسرے کے دینے میں آدمی صاحب اختیار، جس کو جتنا چاہے دے، میری ملک ہے نا۔ آپ خوش ہوئے تو 10 روپے نظر دیجیے، خوش ہوئے تو 100، اور خوش ہوئے تو پوری جیب جھاڑ دی۔ کاہے؟ اس لیے کہ جو چیز نظر کر رہے ہیں وہ آپ کی ملک ہے نا۔ تو سلسلہ ابو لولائی مخدوم منیب پاکباز کی ملک ہو گئی، ملکیت۔ سیدنا ابو لولا آگرہ میں آپ کا آستانہ بافیض، مخدوم منیب پاکباز سلسلہ ابو لولائی کے سب سے بڑے بزرگ۔ آپ کی خانقاہ میں سیدنا ابو لولا کا دیوان، شاعری کا دیوان، غزلیات کا دیوان، عارفانہ غزلوں کا دیوان محفوظ رہا، جو کہیں پایا نہیں جاتا۔ پہلی بار سیدنا ابو لولا کا دیوان چھپ کر اجرا ہو رہا ہے۔ یہ 3 اہم کام اس سال انجام پائے جو تکمیل تک پہنچ گئے اور اب ان کا اجرا ہے۔ میں درخواست کروں گا جناب حضور سید شاہ محمد سیف الدین فردوسی مقدس اللہ العالی، جو مخدوم جہاں کے موجودہ سجادہ نشین ہیں اور خانقاہ بلخیہ فردوسیہ رائے پورا فتوحہ کے سجادہ نشین ڈاکٹر اخی المکرم سید شاہ مظفر الدین بلخی صاحب، ابول اللہ حسینی صاحب، سید شاہ ابول اللہ حسینی حیدرآباد سے آئے ہوئے سجادہ نشین، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور شاہ محمد حیات صاحب الہ آباد خانقاہ حلیمیہ ابو لولائیہ کے جانشین، ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اجرا اور رونمائی کے تاریخی عمل کو انجام بولنا چاہتا ہے کیا؟ آصف